بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے۔ ویلکم ٹو مائی چینل نصیر سینٹر وائس۔ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس کے لیے نصیر سینٹر وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کے پارٹ 2 کی طرف، تالابی بدرو۔ تم کب پڑھو گے اگلے سین کی لائنز؟ کیونکہ شام میں یہ سین شوٹ ہونا ہے، اتنا وقت نہیں ہے۔ مہتاب کے سوال نے اسے رات کے پرکول منظر سے حال میں واپس کھینچا۔ کسی بھی سین کو ازبر کرنا اسفند کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ خیر، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، کمرے میں جا رہا ہوں۔ اسفند اس جگہ سے فی الحال دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اوکے، تم جاؤ، مجھے تو یہ جگہ زہر زدہ لگتی ہے، میں کچھ وقت مزید یہاں بتاؤں گی۔ جاتے ہوئے اسفند کے قدم چند لمحوں کے لیے جیسے کسی نے جکڑ لیے ہوں۔ مہتاب نے کہا کہ یہ جگہ اسے زہر زدہ لگتی تھی، کہیں وہ بھی اس لڑکی کے زہر کی زنجیروں میں جکڑے جانے پر اپنا نقصان نہ کر ڈالے۔ دل نے کہا کہ مہتاب سے کہہ دے کہ یہ جگہ ہمارے لیے خطرناک ہے، کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ جانتا تھا مہتاب اس کی بات کا یقین نہ کرتے ہوئے اسے ہنسی میں اڑا دے گی۔ تب ہی اس نے یہ ارادہ ترک کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مہتاب جین شرٹ میں ملبوس تالاب کنارے کھڑی تھی، جبکہ اسفند کسی سے فون پہ محو گفتگو تھا۔ جیسے ہی مہتاب کو ڈائریکٹر کی طرف سے اشارہ ملا، وہ پھسلنے کے سے انداز میں تالاب میں جا گری اور ایک زوردار چیخ منہ سے خارج ہوئی۔ اسفند فوراً پلٹا، کیونکہ اب سے ٹھیک آدھے منٹ بعد اسے اسکرپٹ کے مطابق تالاب میں کود کر اسے بچانا تھا، مگر ایک منظر جو اس کے روکٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی تھا، اس سفید پوشاک والی بدرو کا مہتاب کے بالکل قریب کھڑا ہونا۔ وہ اچانک سے نہ جانے کہاں سے وارد ہوئی تھی۔ اسفند، ہیلپ می، مجھے تیرنا نہیں آتا، اسفند مجھے بچاؤ۔ مہتاب اپنی لائنز دہرا رہی تھی، مگر تب ہی اس بدرو نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال جکڑے اور اس کا چہرہ پانی میں ڈبو دیا۔ مہتاب کی التجا اور چیخیں پانی میں بلبلوں کی مانند گڑ گڑ کرنے لگی۔ چاند کی روشنی میں چاندنی کی مانند چمکتی شام میں وہ بدرو اسفند کی طرف انگارے پھوٹتی نگاہوں سے دیکھتی مہتاب کی سانسیں پانی کی نظر کر رہی تھی۔ اسفند کے تو مانو ہاتھوں پاؤں سے جان ہی نکل گئی، ٹانگوں پہ جان لیوا منظر دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ چند لمحوں کے لیے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ وہ خالی الذہنی سے بس یک ٹک انہیں دیکھتا رہا، مگر جب کچھ سمجھ میں آیا تو بنا تاخیر کیے پانی میں چھلانگ لگا گیا۔ کٹ کٹ کٹ، ارے یار یہ کیا کر رہے ہو؟ ابھی نہیں کودنا تھا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آ باہر! ہاشمی چلا اٹھے اور لال بھبوکا چہرہ لیے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگے، مگر وہ بغیر کان درے مہتاب کی طرف بڑھتا گیا، جس کا پانی میں برا حال ہو رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا، وہ بدرو اسے مہتاب کو گھسیٹتے پیچھے کو ہوتی جاتی۔ کسی کو نہیں چھوڑوں گی، میں مار ڈالوں گی اس کو بھی اور تمہیں بھی، چلے جا یہاں سے ورنہ تم سب کی موت میرے ہاتھوں سے ہوگی۔ وہ چلائی، بلکہ کسی جانور کی مانند غرائی۔ دیکھو پلیز اسے چھوڑ دو، ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ اسفند اس وقت بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ چند لمحے بھی مزید مہتاب کا پانی میں ڈبوئے رکھتی منہ تو یقیناً وہ اس کو ختم کر دیتی، مگر اس بدرو نے ایک ہی جھٹکے سے مہتاب کے بال کھینچتے ہوئے منہ اوپر کیا۔ مہتاب کی آنکھوں میں خوف کا سمندر ٹھانٹھیں مارنے لگا۔
اس کا تنفس تیز ہو چکا تھا، وہ منہ کھولے زور زور سے سانس اندر باہر کھینچنے لگی۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار واضح رقم تھے۔ چھوڑو مجھے بچاؤ، اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکل رہے تھے اور وہ نڈھال سی ہو کر جھکی ہوئی تھی۔ اسفند، یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اور مہتاب کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے؟ تم سن رہے ہو؟ جواب دو، آخر چل کیا رہا ہے؟ ہاشمی متفکر ہوتے ہوئے ان دونوں کی طرف بڑھنے لگے۔ نہیں، میں جانتی ہوں تم سب جھوٹے ہو، خاص کر یہ ہاشمی۔ سب جانتے ہوئے بھی تم سب کو موت کے منہ میں دھکیلتا ہے، اور یہ ایسا بار بار کرے گا، اور میں بھی بار بار تم سب کی جان لوں گی۔ نہیں چھوڑوں گی اسے۔ اس کی آنکھوں سے غصے اور انتقام کی شدت کے باعث پھر سے خون کی بوندیں آنسوؤں کی صورت میں ٹپکنے لگی۔ ہاتھوں کے ناخن عجیب طرح سے بڑھنے لگے۔ ہاتھوں اور چہرے کی رگیں اس قدر پھول گئیں جیسے ابھی پھٹ جائیں گی۔ وہ خونی آنکھوں لیے چلائی اور بری طرح کھانستی مہتاب کو واپس پانے کی نظر کیا۔ مہتاب نہیں جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور نہ اس بدرو کو دیکھ پا رہی تھی اور نہ سن پا رہی تھی۔ بس وہ اتنا محسوس کر رہی تھی کہ کوئی نادیدہ مخلوق اسے بری طرح جھنجھوڑے ہوئے ہے، اور یہی حال باقی سب کا تھا سوائے اسفند کے، جس کے سامنے وہ ظاہر ہوئی تھی۔ مہتاب کو اپنی موت نظر آنے لگی، آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہونے کو تھیں، تب ہی وہ بری طرح پانی میں ہاتھ پیر مارنے کی، خود کو بچانے کی آخری کوشش کرنے لگی۔ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں لے جاؤں گا سب کو یہاں سے، تم اسے چھوڑ دو بس۔ اسفند التجائیہ لہجے میں بے بسی سے چلایا اور آگے بڑھنے لگا۔ مہتاب کو اس وحشی اور ہیبت ناک بدرو سے نجات دلا سکے۔ وہ اپنی طرف سے ہمت دکھاتا قریب جاتا تو تابع مقدور کوشش کر رہا تھا۔ ہا ہا ہا، ایک دہشت ناک قہقہا فضا میں گونجا، مگر حیرت کی بات تھی کہ یہ قہقہا سب نے سنا اور سب کے دل یکدم دہل گئے، کیونکہ اس قہقہے کی بازگشت پورے بنگلے میں ہوئی اور بنگلے کے در و دیوار لرز گئے۔ لو، چھوڑ دیا۔ بالوں سے پکڑے سر کو دھکا دے کر چھوڑا تو مہتاب کا بدن شاخ بیت کی مانند لہرا کر پانی میں ہی گر گیا۔ اسفند نے مہتاب کے چھوٹتے ہی اسے پکڑا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جس وقت اس نے ہاتھ پیر مارنا بند کیے، اس کی روح تو تب ہی فنا ہو چکی تھی۔ اس کا ساکت اور بے حرکت وجود اسفند کی پناہ میں تھا۔ اسفند کی آنکھیں پھٹنے کی حد تک پھیل گئیں۔ اس کا اپنا وجود منجمد اور جامد ہو گیا، کیونکہ مہتاب کی سانسیں دم توڑ چکی تھیں۔ کنارے پر کھڑے لوگ دہشت کے مارے پانی میں اترنے سے گریز کر رہے تھے۔ اب نہیں، انہیں سب سمجھ آ گیا تھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آخر کیا ہوا ہے۔ ہیروئن بناؤ گے اسے؟ ہا ہا ہا۔ جویا کے ہوتے ہوئے کوئی لڑکی ہیروئن نہیں بن سکتی، کبھی نہیں۔ وہ بپری، تم اس قابل ہی نہیں کہ کسی کو بچا سکو۔ دیکھو، میرے ساتھ ساتھ تم نے اسے بھی مار دیا تم نے اسے۔ وہ کہہ کر یوں رونے لگی جیسے کسی انسان کو چیرا پھاڑا جا رہا ہو اور وہ گلا پھاڑ کر اذیت کی انتہا پر چلا جائے۔ وہ اس بدرو کے پل پل بدلتے رنگ دیکھ کر فق ہوتا چہرہ لیے مرے مرے قدم اٹھاتا آگے بڑھا اور مہتاب کا بے جان وجود اپنی باہوں میں اٹھا کر باہر لایا۔ مہتاب کا چیلنج بھی اس کے ساتھ ہی دم توڑ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ یہ فلم کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مسٹر ہاشمی صاحب، آج آپ کو مجھے بلکہ ہم دونوں کو بتانا پڑے گا کہ آپ آخر فلم کے لیے اس قدر کریزی کیوں ہیں۔ 4 اموات ہو چکی ہیں اور ابھی تک بھول کر بھی آپ کے منہ سے ایک بار یہ نہیں سنا کہ بھاڑ میں گئی فلم، کیونکہ فلم انسانی جان سے زیادہ ضروری نہیں۔ ہاشمی، اسفند اور رومی گول روم میں موجود تھے۔ میں سمجھتا رہا کہ ان سب کے پیچھے جوشی کا ہاتھ ہے، مگر آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین نہیں آیا کہ اوہ
فار گاڈ سیک ہاشمی صاحب، آپ سب جانتے تھے ایک بات، بلکہ آپ کی فلم کی یہ کول سٹوری بھی اس مردہ لڑکی پر مشتمل ہے جو کہ مرنے کے بعد ایک بدروح کا روپ دھار کر تالاب پر بسیرا کیے ہوئے ہے، اور کب کوئی اس جگہ کا رخ کرے اور کب وہ انہیں موت کے گھاٹ اتار سکے۔ اسفند بغیر لحاظ کیے انہیں ٹوکتا، بولا اور لحاظ کرتا بھی کیسے، جب کہ اس آدمی کے جنون کے پیچھے اس کی نہ صرف ایک دوست بلکہ 3 لوگوں کی جان اتنی بے دردی سے چلی گئی اور ابھی بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ ہاشمی صاحب، آپ بتاتے ہیں یا میں پولیس کے پاس جا کر انفارم کروں کہ آپ اس بدروح کی حقیقت سے واقفیت رکھتے ہوئے بھی اپنی فلم کے پیچھے لوگوں کو موت کے منہ میں دھکیلتے رہے؟ اسفند نے ہتھے سے کھڑے ہوتے ہوئے دھمکی دی تو ہاشمی دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے نو ویٹ کہتے ہوئے بتانے کو تیار ہوئے۔ آج مہتاب کی موت کا دوسرا دن تھا اور وہ شام کے اس پہر پھر سے یہاں موجود تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، اور ہم واقعی ہی چلے جائیں گے۔ کوئی اب یہاں نہیں آئے گا، مگر اس کے لیے تمہیں مجھے مکمل حقیقت بتانی ہوگی کہ تم نے ان سب کی جان آخر کیوں لی۔ اسفند کو وہ کہیں دکھائی نہ دی، وہ متلاشی نگاہوں سے یہاں وہاں دیکھتا چلا کر بولا۔ درخت کے پتوں میں خوفناک سرسراہٹ پیدا ہوئی۔ تھوڑی دیر بعد درخت پر ایک نسوانی ہاتھ نمودار ہوا، یعنی وہ یہی تھی۔ ہوا بہت تیز تھی، بلکہ آج کی شام طوفانی شام تھی۔ درخت کی اوٹ میں اس نے چہرہ نکالا اور لہو لہان آنکھیں لیے اڑاتی ہوئی زمین سے چند فٹ اوپر کھڑی بجلی کی سی تیزی سے اس تک پہنچی کہ اسفند ڈر کے مارے پیچھے کو گرتے گرتے بچا۔ چلے جا یہاں سے، ورنہ تمہارا چہرہ بگاڑ کر اسی تالاب میں پھینک دوں گی۔ وہ ایک ہاتھ کی گرفت کو مضبوط کیے اسفند کے گلے میں پھنسائے ہوئے بولی۔ آنکھوں سے خون بہہ کر گردن کے نیچے تک جاتا سفید کپڑوں کو داغدار کر رہا تھا۔ اسفند نے دونوں ہاتھوں سے کوشش کرتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، مگر اس کی گرفت اتنی جاندار تھی کہ 10 آدمی بھی چھڑوانے لگ جاتے تو ناکام ٹھہرتے۔ وہ ایک اس سے بھی طاقت تھی۔ اسفند کی مردانہ طاقت کم از کم اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ اپنے جانوروں کے پنجوں جیسے نوکیلے ناخن اس کے گلے کے دونوں اطراف میں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کا تنفس اکھڑنے لگا، وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ وہ اسے گلے سے اس قدر شدت سے پکڑے ہوئے تھی کہ آنکھیں باہر کو ابلنے لگیں، ٹانگیں مسلسل تھر تھر کانپ رہی تھیں، مساموں سے پسینہ پانی کی صورت میں بہنے لگا۔ وہ جتنا دل مضبوط کرتے ہوئے ناڈر بن کر آیا تھا، اتنا ہی کمزور اور بزدل بنتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی آخری سانس کا وقت قریب پہنچتا، خونی آنکھوں والی وجود نے ایک ہی جھٹکے سے اسے پرے پھینکا۔ وہ ڈگمگاتا ہوا گھاس پر جا گرا۔ اسے لگا اس کی جان بخشی ہو گئی، مگر نہیں۔ تب ہی اس کے بازو پر زور کی ضرب لگی اور درد بھری کراہ منہ سے خارج ہوئی۔ ایک کے بعد ایک ضرب اسے کبھی بازو پر، کبھی گردن پر، کبھی سینے پر، پیٹ پر اور کمر پر لگتی گئی۔ تابڑ توڑ حملوں کی وہ تاب نہیں لا پا رہا تھا۔ وہ وحشیانہ انداز میں اسفند پر اپنے ناخنوں کی بوچھاڑ کر رہی تھی اور مسلسل کراہ رہا تھا وہ۔ اور پھر جب وہ ڈھہ سا گیا اور زمین پر چت گر گیا تو وہ اس کے منہ دبوچتی ہوئی بولی، تمہیں زندہ چھوڑ رہی ہوں تاکہ تم ان سب کو یہاں سے لے جاؤ، جا کر آئندہ کوئی میرے وجود کو بھسم کرنے کے لیے ان کیمروں کو لیے یہاں کا رخ نہ کرے۔ مختلف قسم کے حشرات الارض گھاس پر اسفند کے گرد رینگ رہے تھے اور کچھ تو اس کے ہاتھوں پیروں پر بھی چڑھ آئے، مگر وہ اس وقت خود کو حد درجہ بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے جسم کو چاہ کر بھی حرکت نہیں دے پا رہا تھا، صرف پلکیں تھیں جو جنبش کر رہی تھی، بلکہ خوف سے لرز رہی تھی۔ میں چاہتی تو سب کی جان لے لیتی، سب
سے پہلے اس بڈھے کی، مگر میری روح پیاسی ہے، اسے تم جیسوں کی جان لے کر ہی سکون ملتا ہے جو دوسروں کو جھوٹا لالچ دیتے ہیں۔ تمہارے اس ڈائریکٹر نے مجھے ہیروئن بنانے کا لالچ دیا، نہ صرف مجھے بلکہ مجھ جیسی اور کئی لڑکیوں کو، مگر جب مجھے اس گڑیا انسان کی حقیقت معلوم ہوئی تو میں اس بات پر اس سے لڑی۔ اس نے میرے لیے ایک مایا جال بچھایا، مجھے اس پل سے دھکا دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میں تیر نہیں سکتی، میں چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر وہ یوں ہی کھڑا میری موت کا تماشا دیکھتا رہا۔ وہ اس طرح اسفند کا منہ دبوچے ہوئے تھی، اسفند کے گالوں کی ہڈیوں میں درد کی لہر دوڑنے لگی۔ حشرات الارض کے اس غلاظت زدہ ڈھیر میں اس کا دل بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا اور چمگادڑیں دونوں کے سروں پر منڈلانے لگیں۔ ان چمگادڑوں کی آوازیں فضا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ وہ بدرو اپنے چہرے پر آئے بال سمیت اس پر جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے نکلنے والے خون کی گندی بوندیں اسفند کے چہرے پر بھی ٹپکنے لگی۔ پھر میں نے بھی ہر اس لڑکی کو مارا جو ہیروئن بننا چاہتی تھی۔ جو خواب میرا روندا گیا وہ میں کسی اور کا بھی پورا ہونے نہیں دوں گی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا اس بڈھے کو باز آ جائے ورنہ کسی کو نہیں چھوڑوں گی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ وہ جبڑوں پر زور دیے چبا چبا کر بولی اور اس دوران اس کے منہ سے وہی مخصوص گرانے کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ تم نے جوشی کو کیوں مارا؟ گھٹی گھٹی آواز اسفند کے منہ سے خارج ہوئی۔ بولنا محال ہو رہا تھا، زخم جیسے گلے کے اندر تک پھیل چکا تھا، کیونکہ وہ مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ اس درخت پر میرا بسیرا ہے اور وہ اسے اپنے خنجر سے کھرچ رہا تھا۔ میں نے اسی خنجر سے اس کی گردن کاٹ دی، اور اگر تم لوگ یہاں سے نہ گئے تو میں اپنے اس بسیرے کے دائرے سے نکل کر بنگلے میں داخل ہو کر سب کی گردنیں کاٹنے میں دیر نہیں کروں گی۔ اب کہ وہ اسفند کے منہ سے ہاتھ ہٹاتی پیچھے ہوئی تو اسفند کے گالوں کی ہڈیوں کو جیسے صدیوں کی راحت ملی۔ تم نے ہاشمی کو کیوں نہ مارا؟ اس کی موت سے کبھی ان چاروں اموات کی نوبت نہ آنے دیتی۔ وہ ہمت اور کوشش کرتا اٹھنے لگا، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے، جا بجا خون بہہ رہا تھا۔ ناخنوں سے لگے زخم کی بہتات تھی اس کے بدن پہ۔ میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی ہوں۔ وہ اپنی فلم کی ناکامی پر پاگل ہوتا جا رہا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں اس کے جھوٹے وعدے کے پیچھے پاگل ہوتی رہی۔ اور پھر اس نے پلان کے تحت مجھے مارا، بالکل اسی طرح میں بھی اسے پلان کے تحت ہی ماروں گی۔ تم لوگ کچھ بھی کر لو، اسے مجھ سے نہیں بچا سکتے۔ کہہ دینا اس سے کہ آج کی رات اس کی آخری رات ہے۔ وہ معنی خیز مسکراہٹ لیے دھندلا گئی اور پھر ہوا میں تحلیل ہوتی بالکل محو ہو گئی۔ اسفند اپنا مزمحل اور نکاحت زدہ وجود لیے دو جانوں بیٹھا اور شدید بھاری ہوتا سر لیے کپڑے جھاڑتا اٹھا، سست روی سے لڑکھڑاتا قدم اٹھاتا ہوا پل کی جانب بڑھنے لگا۔ پورے بدن سے درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ شدید کرب کے عالم میں بھی اسے اب کیا کرنا تھا وہ طے کر چکا تھا۔ جی تو دوستو، اگر آپ بھی اپنے یا اپنی پیاروں کے ساتھ پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اسکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں۔ میں آپ کی سٹوری کو ضرور اپنے چینل پر شیئر کروں گا۔ شکریہ۔